الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم ثم صل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، رنج بخش، فیض عالم، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار کروڑہ کروڑ اربع ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کی تعلیمات کے سبب آج ہم کلمہ گو ہیں، توحید کی نعمت سے آشنا ہیں. شکر گزار ہوں احباب جماعت شورکوٹ کا، اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل شورکوٹ کا، کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح محبت کا اور برادرانہ اخوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں آپ احباب سے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا ہے. اللہ جو تیرے دین کی فکر کر کے یہ اجتماع سجاتے ہیں، اللہ تو ان کے گھروں کو آباد و شاد فرما. اللہ ان کی آنے والی نسلوں کو آباد فرما. اللہ انہیں بھی دین پہ قائم رکھ، ان کی آنے والی نسلوں کو بھی توحید اور سنت پر قائم رکھ. اللہ انہیں آنے والی ہر مصیبت، آزمائش، تکلیف اور مصیبت سے محفوظ فرما. احباب گرامی قدر، آج ہر پاکستانی پریشان ہے. ہمارے حالات روز بروز درستگی کی طرف جانے کی بجائے خرابی کی طرف جا رہے ہیں. وطن عزیز میں امن و امان کے بھی مسائل ہیں، وطن عزیز میں فرقہ واریت کے بھی مسائل ہیں، وطن عزیز میں روزگار، معیشت، تجارت کے بھی مسائل ہیں، اور اسی طرح صحت اور دیگر مسائل سے بھی ہم الجھ رہے ہیں. ہماری سرحدوں پر بھی ہمیں مسائل درپیش ہیں. ایسے میں سیاسی جماعتیں اور بالخصوص حکمران اپنے انداز سے ان کا حل پیش کرتی ہیں، اپنے انداز سے ان کا تجزیہ کرتے ہیں اور اپنے رنگ میں ان کو عوام کے سامنے پیش کرتی ہیں کہ ان مسائل کا حل اس طرح ہے، ان مسائل کا حل ہم اس طرح نکالیں گے. اور ہر ایک نے اپنا ایجنڈا، کسی نے تبدیلی کے نام پہ پیش کیا، کسی نے ترقی کے نام پہ پیش کیا، اور کوئی اسے انقلاب کے نام پہ پیش کرتا ہے، اور کوئی اسلام کو چھوڑ کے سوشلزم کے نام کے اوپر، کوئی کیپٹلزم کے نام کے اوپر، اور کوئی مادیت کے نام کے اوپر ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں
کہ پاکستان وہ مملکت ہے جو نظریاتی مملکت ہے، اس کی بنیادیں اگر لہو سے سینچی گئی ہیں تو اس لہو کی سینچنے کی وجہ جو بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے جو اپنے لہو سے اس کو سینچا تھا، اس کے لیے انہیں یہ خواب دکھائے گئے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ کوئی زبان خاموش نہ رہے جو لا الہ الا اللہ کہنے والی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہر ایک نے قربانیاں پیش کی، ہم نے اپنی عزتوں کو لٹایا، ہم نے اپنے گھر بار لٹائے، ہم نے اپنے مدارس ویران کروائے، ہم نے اپنی مساجد کو شہید کروایا، اپنا سب کچھ چھوڑ کے لاکھوں کروڑوں مسلمان بر صغیر کے اس طرف سے، اور یہاں بھی بڑے خانوادے آباد ہوں گے مہاجروں کے، جو کہ جلندر سے آیا، کوئی پٹیالے سے آیا، کوئی امرتسر سے آیا، کوئی ہوشیارپور سے آیا، کوئی لدھیانے سے آیا، کوئی دہلی سے آیا، کوئی لکھنؤ سے آیا، کوئی یو پی اور سی پی سے آیا۔ کیا وجہ تھی گھر بار چھوڑنے کی؟ کیا ضرورت پیش آئی سب کچھ خیر آباد کہنے کی؟ اور کیا ضرورت پیش آئی اپنی عزتوں اور عصمتوں کو لٹانے کی؟ وجہ یہ تھی، خواب یہ دکھائے گئے تھے، یہ منظر سہانے دکھائے گئے تھے۔ اور پاکستان کی بات اس لیے کرتے ہیں، یہاں کی فضاؤں میں پرچم لہرائے گا، مصطفیٰ علیہ السلام کے فرامین کا چلے گا، اس ملک کی عدالتوں میں نظام قائم ہوگا، قرآن کے تحت فیصلے ہوں گے، شریعت کے تابع فیصلے ہوں گے، لوگوں کے جھگڑے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق نبٹائے جائیں گے، ہر طرف قرآن و سنت کی بہار ہوئے گی۔ اور پھر ہم نے انگریز کے خلاف آزادی کی جنگ اس لیے میرے بھائیوں لڑی، ہمارے آباء و اجداد نے لڑی کہ انگریز کا کالا قانون جو رب کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، جو رب کے قوانین کے مطابق نہیں ہے، جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کی مرضی کے مطابق ہے، گورے کی ثقافت کے مطابق ہے، گورے کے رہن سہن اور رواج کے مطابق ہے، ان کی سوچ اور فکر کے مطابق ہے، اور انہوں نے اپنے رواج، اپنے رسوم، اپنا رہن سہن، اپنا طور طریقہ سب قوانین کی صورت میں ہم پر مسلط کر رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں اجازت نہیں ہے ہم اپنی شریعت کے مطابق زندگی کا گزار سکیں۔ یہ وہ تشنگی تھی، یہ وہ معاملے تھے، ورنہ عدالتیں تو پہلے بھی قائم تھی، سڑکیں تو پہلے بھی چلتی تھی، لوگ پاکستان بننے سے پہلے بھی کام کرتے تھے، کوئی کھیتی باڑی کرتا تھا، کوئی تجارت کرتا تھا، کوئی ملازمت کرتا تھا، یہ سارا نظام زندگی تو پہلے بھی چلتا تھا۔ پھر پاکستان کیوں بنایا گیا؟ پاکستان کی تحریک کیوں چلی؟ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ اس نسبت کیا تھی پاکستان کے ساتھ سب کی؟ وہ کیا بات تھی کہ سب لب کے چلے آئے؟ وہ کیا رشتہ تھا کہ سب چھوڑ کے آ گئے؟ وہ کیا وجہ تھی سب کچھ لٹا دیا؟ وجہ یہ تھی، سب کو کہا تھا کہ مدنی کا نظام چلے گا، قرآن کی بات چلے گی، وہ علم لہرائے گا، قرآن و سنت کا لہرائے گا۔ پھر سب دیوانہ وار فدائی ہو گئے، سب کچھ قربان کر دیا اس پاکستان کے نام پہ۔ اور آؤ آج پوچھنا چاہتا ہوں، سب قربان کرنے کا مقصد یہ تھا، یہ مملکت قائم ہوگی پاکستان کے نام پر، یہاں اسلام چلے گا، یہاں قرآن چلے گا، یہاں نبی کا فرمان چلے گا، یہاں نظام صلاۃ قائم ہوگا، یہاں نظام توحید قائم ہوگا، یہاں نظام قصاص قائم ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں 70 برس گزر گئے، یہ خواب آج بھی ادھورا ہے، یہ سوچیں آج بھی تشنگی کا شکار ہیں، وہ آنکھیں آج بھی ترس رہی ہیں کہ پاکستان میں کب وہ وقت آئے گا جب اس ملک کی عدالتوں میں قرآن و سنت کے تحت فیصلے ہوں گے، جب یہاں کی پرا اور پنچایتیں رب کے قرآن نبی کے فرمان کے مطابق فیصلے کریں گی، یہاں بھی نظام صلاۃ ہوگا، یہاں بھی نظام قصاص ہوگا۔ پھر کسی کو جرت نہ ہوتی یہاں قصاص کا نظام قائم ہوتا تو سر عام تیری اور میری بہن اس قوم کی بیٹی کی اس موٹر وے کے اوپر عزت پامال نہ کی جاتی۔ آج آئے روز یہاں پہ شرم و حیا کے پاکستان میں جو جنازے نکلتے ہیں، اگر تیرے اور میرے ملک میں قصاص کا نظام قائم ہوتا، نظام حیا کا قیام قائم کیا جاتا، تو آج میرے بھائیوں یہ حیا سوز منظر ہم نہ دیکھتے۔ یہ روز بروز یہ جو قصے اخباروں میں چھپتے ہیں، ہم شرمندہ ہو کے نظریں جھکا کے سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے وہ وعدے پورے نہیں کیے جو ہمارے آباء و اجداد کو یہ دکھائے گئے تھے، پاکستان میں شریعت چلے گی۔ آج بھی ہم نے انگریز سے تو آزادی حاصل کر لی، 70 برس گزر گئے، انگریز کے قانون سے آزادی حاصل نہیں کر سکے۔
آج بھی تشنگی ہے ہماری عدالتوں میں، آج بھی 1857 کے پہلے کے بنے ہوئے انگریز کے قوانین کی تھوڑی بہت نوک پلک درست کر کے اس کے تحت کام چلایا جا رہا ہے۔ 1973 کے آئین کو، اس میں جو اسلامی نظام کی دفعات تھی اس کو مفلوج کیا جا رہا ہے۔ اسلامی سزاؤں کو تو وحشیانہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن اگر کاش ان اسلامی سزاؤں کو نافذ کیا جاتا تو آج جس طرح ہماری شہرائیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، آج یہ منظر دیکھنے کی نوبت نہ آتی۔ ہم امن کے متلاشی ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، لوگوں سے مال چھینا جا رہا ہے، خوف کا شکار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے دین سے رشتہ توڑ دیا، انفرادی طور پہ بھی، عوامی طور پہ بھی، معاشرتی طور پہ بھی، حکومتی طور پہ بھی۔ آج توحید سے ہمارا رشتہ کمزور ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جتنے نبی اور رسول آئے سب اس مقصد کے لیے بھیجے گئے کہ ہر دور میں معاشرہ خراب تھا، ہر دور میں معاشرتی خرابیاں موجود تھیں، امن و امان کے مسائل تھے۔ میرے بھائیوں، لوگوں کے پاس بھوک کے بھی مسائل تھے، امن و امان بھی نہیں تھا، بھوک تھی، ننگ تھا، افلاس تھا، لیکن ہر دور میں ہر قوم کے پاس ان سارے مسائل کی موجودگی میں اصلاح کا جو ایجنڈا بھیجا گیا، اصلاح کی جو بات کی گئی وہ ایک کس انداز میں کی گئی؟ رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ معلوم ہوتا ہے قرآن کی ان دونوں آیات سے کہ جس معاشرے میں بگاڑ ہو، جس معاشرے میں ظلم ہو، جس معاشرے میں فساد ہو، جس معاشرے میں حیا ختم ہو چکی ہو، جس معاشرے میں بھوک اور ننگ ہو، قرآن نے تبدیلی کا جو سب سے پہلا نسخہ پیش کیا ہے وہ رب کے قرآن کے واقع منشور کے مطابق جب تک توحید کا نظام قائم نہیں ہو سکتا ہوگا، نہ ننگ دور ہوگا، نہ حیا سودی ختم ہوگی، نہ فساد ختم ہوگا، امن و امان قائم نہیں ہوگا۔ یہ امن و امان کے معاملات یہ سب اسی صورت میں قائم ہوں گے جب شریعت کی بات ہوگی، جب شریعت نافذ ہوگی، اور پھر اسی شریعت کے تحت جب اس ملک میں توحید کا علم بلند ہوگا تب اس ملک میں امن قائم ہوگا، تب یہاں حیا والا معاشرہ قائم ہوگا، تب یہاں خوشحالی ہوگی، تب یہاں امن ہوگا، اور پھر میرے بھائیوں پھر یہاں ہر طرف چین اور سکون اور سلامتی ہوگی۔ اس کے لیے شریعت کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ آج میرے بھائیوں پاکستان کے طول و عرض میں رب کی توحید کو پامال کیا جاتا ہے۔ وہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اس وطن کو حاصل کرنے والے تھے، آج وہ کہیں تہمات میں مبتلا ہے، کہیں وہم میں مبتلا ہے، کہیں رسموں میں کھو کر جگہ جگہ ڈھیریوں پہ سجدے کرتے نظر آتے ہیں، رب کے آگے رو کر گڑ گڑا کر جولیاں پھیلانے کی بجائے غیر اللہ کے آگے مانگتے نظر آتے ہیں۔ تیری وہ مسلمان جب پہاڑ سے ٹکرانے کا جذبہ رکھتا تھا آج کالی بلی کے رستہ کاٹنے سے ڈر جاتا ہے، وہ اپنے چھت پر کوے کے بولنے سے ڈر جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں ہماری زندگی کے سارے معاملات رب کے پاس ہے۔ اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو، رب ہی والی مالک ہے، رب ہی خالق ہے، رب ہی رازق ہے، رب ہی مشکل کشا، رب ہی ہمارا داتا، رب ہی اولاد دینے والا، وہی رزق تقسیم کرنے والا۔ ہمارا مالک تو وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے، وہی ہمارے سارے معاملات کا نگران ہے، وہی ہمیں اولاد عطا کرتا، وہی ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ اس کے سوا کوئی دینے والا، اس کے سوا کوئی رزق دینے والا، جو رب کا دیا کھاتا ہے بول پڑے ہاتھ اٹھا کے، رب ہی تو ہمیں رزق دینے والا ہے، رب کے سوا کوئی دینے والا، رب کے سوا کوئی اولادیں دینے والا، رب کے سوا کوئی مال دینے والا، رب کے سوا کوئی رزق عطا کرنے والا
آؤ گھر گھر یہ پیغام دو، اگر اس ملک میں تبدیلی چاہتے ہو سب سے پہلے توحید کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ ایمان کی پہلی سیڑھی توحید ہے، اور اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اے مسلمانوں، اگر توحید والے بن جاؤ گے، ایمان میں پختہ ہو جاؤ گے، توکل رب کی ذات پہ کرو گے، اطاعت مصطفیٰ کی ذات پہ کرو گے، اور سیدھے سادے عمل صالح کرنے والے مسلمان بن جاؤ گے، اللہ نے فرمایا اگر ایسے بن جاؤ گے نا، پھر امریکہ تم پہ حکمرانی نہیں کرے گا، پھر روس سے تمہیں ڈرنا نہیں پڑے گا، پھر اپنی سرحدوں پر خوف جو تمہیں مسلط ہے اس سے آزادی مل جائے گی۔ اور پھر یہی نہیں ہے، صرف پاکستان نہیں ہوگا، اس ریاست مملکت خدا داد پاکستان کا پرچم پوری دنیا میں لہرائے گا، اور یہ وعدہ اللہ نے خلافت راشدہ اور اس کے بعد پورا کر کے دکھا دیا۔ اور آج بات کرتے ہو کہ وہ خوشحالی کیسے آ سکتی ہے، وہ امن کیسے آئے گا، وہ سلامتی کیسے آئے گی، وہ خوشحالی کیسے آئے گی؟ اللہ کے رسول کی ہر پیشن گوئی پوری ہوئی، چشم فلک نے دیکھا۔ آج ہماری شاہراہیں تو غیر محفوظ ہیں، لیکن عمر بن عبدالعزیز کے دور میں لوگوں نے دیکھا تنہا عورت سفر کرتی تھی، اس کی طرف حیا کی وجہ سے اور تہذیب کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے کوئی آنکھ اٹھانے والا نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، اس قدر امن تھا، خوشحالی تھی کہ لوگ زکوٰۃ دینے والے تھے، قبول کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جس قدر کھٹکھٹایا جاتا وہ کہتا معذرت، اللہ کا دیا بڑا کچھ ہے، میں قبول نہیں کر سکتا۔ وہ ہر گھر سے معذرت کی آواز آتی۔ اس قدر خوشحالی اور چین اور امن تھا، اور ریاست مدینہ کا یہ رعب تھا کہ دور دراز کی بھی کفار کی طاقتیں لرز جایا کرتی تھی۔ فقط یہ صرف ضرورت اس بات کی ہے، آئیے ہم اپنے اندر کو ٹٹولیں، قرآن سے وابستگی کی پیدا کریں، شریعت پہ عمل کا جذبہ پیدا کریں۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہم نے شرم و حیا کا جنازہ اپنی زندگیوں سے نکال دیا۔ مسلمانوں کے نوجوانوں کی نظریں آوارہ گھومتی ہے۔ وہ مسلمان جس کو قرآن کا حکم تھا، ہم نے سورہ نور کاش خود پڑھی ہوتی، آپ کو پڑھائی ہوتی، تو پھر ہمیں پتا ہوتا اپنے نوجوان کو بتانا ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ لیکن کہاں قرآن سے یہ وابستگی اور تمسک کہاں رہ گیا؟ شریعت سے یہ تعلق اور رشتہ کہاں رہ گیا؟ میرے بھائیوں، چاہتے ہو اس ملک میں نفاذ اسلام ہو، آئیے عزم کیجئے اپنی زندگیوں میں نفاذ اسلام کریں گے، شرم و حیا کے پکے پیدا ہو پکے ہو جائیں گے، توحید سے اپنے سینوں کو بھر لیں گے، سنت سے اپنی زندگیوں کو مسرور کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جب شریعت کے تحت زندگی گزاریں گے، رب کے وعدے آج بھی سچے ہیں، آج بھی پورے ہوں گے۔ یہ بھوک سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، آؤ رب کے در پہ جھکنا پڑے گا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ہر خوف سے نجات ملے گی، ہر بھوک سے نجات ملے گی، آنا رب کے در پہ پڑے گا۔ اور آؤ میرے بھائیوں، یہی تو سیاست ہے، شریعت کے تابع، شریعت کے نام پہ، رب کی توحید کے نام پہ، رسول اللہ کی سنت کے نام پہ، اصحاب کی عظمت کے نام پہ، ختم نبوت کی چوکھٹ کی چوکیداری کے نام پہ، ناموس رسالت کی چوکھٹ کی چوکیداری کے نام پہ۔ یہی تو وہ سیاست ہے جو مرکزی جمہوریت کرتی ہے، اس کے امیر پروفیسر ساجد میر کرتے ہیں، حافظ عبدالکریم کرتے ہیں۔ وہ اور ہوں گے جو سیٹوں پہ بکتے ہوں گے، وہ اور ہوں گے جن کو پرمٹوں کی ضرورت ہوگی، وہ اور ہوں گے جن کو مربوں کے اراضی کے انتقال نامے چاہیے ہوں گے، وہ اور ہوں گے جن کو نوکریوں کے لالچ چاہیے ہوں گے، وہ اور ہوں گے جن کو ان دنیا کا مال و متاع خیرہ کرتا ہوگا ان کی نظروں کو۔ ہماری تو بات ہی ایک ہے، ہمارا تو دعویٰ ہی ایک ہے، ہماری تو نعرہ ہی ایک ہے، ہماری تو سیاست کی پہچان ہی یہی ہے۔ رب کی زمین ہے، رب کا نظام لے کے آؤ، اس ملک میں نظام قصاص نافذ کرو، نظام صلاۃ نافذ کرو، نظام توحید نافذ کرو۔ انشاءاللہ رب کی رحمتیں برکھا بن کے اس ملک کے اوپر نازل ہوں گی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ آؤ رب سے صلح کر لو گے، کوئی گھر میں بھوکا نہیں سوئے گا، امن و امان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بے خوف ہو کے شاہراہوں پہ چلو گے، بے خوف
ہو کے کاروبار کرو گے، تیری دکانوں پہ ڈاکے نہیں چلیں گے، تیرے قافلوں کو لوٹا نہیں جائے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے میرے بھائیو، آؤ رب سے صلح کر لو۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اعظم ہماری آواز، قرآن و سنت کا نفاذ، اعظم ہماری آواز، قرآن و سنت کا نفاذ، زندہ باد حدیث یوتھ فار پاکستان، زندہ باد سلارہ یوتھ فورس، زندہ باد یوتھ فورس، سلارہ یوتھ فورس، زندہ باد جمعیت اہل حدیث پاکستان، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اور یار پوچھتے ہیں مرکزی جمعیت کا ایجنڈا کیا ہے، مرکزی جمعیت کا دستور کیا ہے، مرکزی جمعیت کا دستور کیا ہے، مرکزی جمعیت کی پالیسی کیا ہے۔ اور میں نے کہا یارو آؤ پاس تو صحیح، ہمیں تو کسی دستور کی ضرورت نہیں قرآن کے ہوتے ہوئے، ہمیں تو کسی دستور کی ضرورت نہیں نبی کے فرمان کے ہوتے ہوئے۔ اور ہمارے منہج کی بات کرو، ہمارا منہج وہی ہے جو 14 صدیاں قبل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے، اور جس کی گواہی اور ضمانت اللہ نے ان الفاظ سے کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہمیں کسی اور دستور اور منشور کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور پالیسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مرکزی جمعیت کا دستور بھی وہی جو رسول اللہ کا دستور، ہمارا منشور بھی وہی جو رسول اللہ کا منشور، ہمارا منہج بھی وہی جو رسول اللہ کا منہج، ہمارا طریقہ وہ جو ابو بکر و عمر و عثمان و علی جیسا، ہمارا رستہ وہ جو اسلاف اور محدثین جیسا۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، ہماری عزم ہماری آواز، ہماری عزم ہماری آواز، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد، پروفیسر ساجد میر صاحب زندہ باد، قائد اہل حدیث پروفیسر ساجد میر صاحب زندہ باد۔ یار سارے بولو، سارے بولو، پھر بات آگے بڑھے گی۔ اللہ اکبر، قرآن و سنت کا نفاذ، قرآن و سنت کا نفاذ، زندہ باد۔ زندہ باد۔ اور میرے بھائیوں اگر یہ مرکزی جمعیت کی سیاست کا محور یہی ہے، اللہ کے فضل و احسان سے ان علماء کی موجودگی میں رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، آؤ اس دستور کے ساتھ چلو گے، اس منشور کا ساتھ دو گے، رسول اللہ کی عصمت و ناموس کا پرچم تھامو گے، رب کی توحید کا علم بلند کرو گے، اور انشاءاللہ عظمت صحابہ کے ٹنکے بجاؤ گے، فاروق صدیق کی صداقت کے جھنڈے لگاؤ گے، فاروق کی عدالت کے جھنڈے لگاؤ گے، عثمان کی صحابت کے ٹنکے بجاؤ گے، علی کی شجاعت کے تذکرے بلند کرو گے، یہ ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ جماعت کے ساتھ ہو، بوازے بلند بولو ساتھ ہو، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو ساتھ ہو، ذرا زور سے بولو ساتھ ہو، ذرا اٹھ کے بولو ساتھ ہو، جو علماء سٹیج میں بیٹھے ان سے بولے ذرا اٹھ کے بولیے، جماعت کے ساتھ ہونا انشاءاللہ۔ تیرا پیر میرا پیر